السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وأحمد رحم الله الجميع في عن إرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل منهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان أميرا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قابل قدر جناب صدر لائق احترام علماء کرام ذمہ داران جماعت و جمیعت دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا اور جمع فرمایا. ہم سے قبل شیخ محترم نے نہایت مدلل گفتگو آپ کے سامنے خوارج عصر اور ان کے رویے کے تعلق سے بیان کی. ہمارا جو موضوع اس اجلاس میں دیا گیا ہے وہ عنوان ہے انسانی زندگی کے اوپر بدعات کے اثرات یا بدعات کے برے اثرات. چند نکات کے اوپر دو چار باتیں میں آپ کے سامنے مقررہ وقت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ. اللہ کا راستہ جس کو اس نے سیدھا کہا ہے
یہ کون سا راستہ ہے؟ اگر قرآن مجید سے سوال کیجئے تو قرآن مجید کا جواب ہوگا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کی کتاب دلالت کرے اور جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلالت کرے۔ جو سنت کی راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی پیروی کرو، اس راستے پر چلو، اس راستے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو۔ سبل سے مراد، سبل مانے بہت سارے راستے، بہت سارے راستوں سے مراد کون سے راستے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء کے چند اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ سبل سے مراد گناہ کے راستے ہیں، معصیت کے راستے ہیں، جبکہ یہ قول درست اور صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سبل سے مراد وہ راستے ہیں جس کو آدمی اس لیے اختیار کرتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر کے ان راستوں کے اوپر چل کر کے وہ اللہ سے تقرب چاہتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بنائے گئے راستے کے مقابلے میں پیرلل راستہ، دوسرا راستہ جو خود ساختہ راستہ ہے، جس کو ہمارے اور آپ جیسے کسی انسان نے بنایا ہے، اور اس راستے کے اوپر چل کر کے آدمی کیا کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے تقرب چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے، وہ راستہ مراد ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سنن میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا، روایت صحیح اور حسن ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان گئے، جنازہ ابھی تیار نہیں تھا یا قبر ابھی تیار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ بیٹھ گئے باہر میں، اور آپ کے ہاتھ میں دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ نے اس سے زمین پر ایک سیدھی لکیر بنائی، اور اس سیدھی لکیر کے دائیں اور بائیں جانب چند ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچی، اور سیدھی لکیر کے جانب اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور دائیں بائیں جو لکیریں آپ نے کھینچی تھیں، ٹیڑھی میڑھی لکیریں، ان کے جانب اشارہ کر کے آپ نے فرمایا ہذہ سبل متفرقہ، یہ متفرق راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے کے اوپر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنے طرف آنے کی دعوت دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ راستہ جس پر کتاب و سنت کی دلالت موجود ہے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ انسانی خود ساختہ بنائے گئے راستے جو ہیں وہ سب کے سب سبل متفرقہ۔ ان سبل متفرقہ کے اوپر، متفرق راستوں کے اوپر چلنے کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، ان راستوں کے اوپر اگر چلو گے تو تمہارے اندر اختلاف ہوگا، یا تفرق بکم مانے ای تمیل بکم عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کتاب و سنت کے راستے کو چھوڑ کر کے اپنے یا اپنے جیسے بندے کے بنائے گئے راستے کو اختیار کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راستہ، اللہ رب العالمین کا راستہ صراط مستقیم سے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکم وصاکم بہ
لعلکم تتقون، یہ وہ اہم تاکیدی وصیت ہے جس کے اوپر چلنا متقی بننے کی ضمانت ہے۔ یعنی اگر آدمی کتاب و سنت کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، متقی بن نہیں سکتا۔ اب یہاں اس مسئلے کی طرف آئیے، عنوان ہے بدعت کے اثرات انسانی زندگی کے اوپر، لیکن گفتگو ذرا جس تناظر میں ہو رہی ہے وہ پورے طور پہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کتاب و سنت یہ خود سے ہم کو سمجھانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ قرآن کھول کر کے آپ کہیے کہ تم صراط مستقیم بتاؤ، تو کیا قرآن مجید زبان سے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر کے حدیث کی جو کتابیں ہیں اس کو اگر آپ کھول کر کے کہیں کہ صراط مستقیم کی رہنمائی کرو، تو کیا وہ کتاب آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ بتائیے، رہنمائی کون کرے گا؟ کون رہنمائی کرے گا؟ بولے بھائی، جو کتاب و سنت کے پڑھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جن کو دین کا علم ہے اور جو دین کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے مستقیم فہم کی بھی ضرورت ہے، اور یہ مستقیم فہم، صحیح فہم کن کے پاس ہے؟ ان علماء کے پاس ہے جنہوں نے کتاب و سنت کو علماء کے سامنے زانوِ تلمس تک کر کے سیکھا ہے، پڑھا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا ہے۔ گفتگو ابھی آپ کے سامنے آئے گی، لیکن کتاب و سنت کے مقابلے میں جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس راستے کا نام ہے بدعت۔ کیا نام ہے؟ بدعت۔ اس راستے کے اوپر چل کر کے آدمی اللہ رب العالمین سے تقرب چاہتا ہے۔ کیا بدعت کرنے والے لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بولیے، دلیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ابھی شیخ نے اپنے بیان میں کہا کہ جو لوگ خوارج سے وہ اپنے عقیدے کے اوپر دلیل قرآن مجید سے دیا کرتے تھے، یعنی الحکم الا للہ، یہ کہا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ رب العالمین ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں اور کچھ آیات ایسے ہیں جو متشابہ ہیں۔ متشابہ کیا ہیں؟ وہ ابھی آپ کے سامنے بات آ رہی ہے۔ متشابہ ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے عقیدے کے اندر گمراہی ہوتی ہے، جو لوگوں کے درمیان تفرقہ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے شیرازے کو بکھیرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فتنہ چاہتے ہوئے، فتنہ پروری کرتے ہوئے وہ ان متشابہات کے معانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ علماء جو علم کے اندر راسخ ہیں وہ متشابہ آیتوں کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیک کر کے کہتے ہیں کہ کل من عند ربنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں۔ ہم ان کی تعویل میں نہیں پڑھتے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل بدعت اپنے بدعت کے اوپر جو دلیل پیش کرتے ہیں اس دلیل کی حیثیت متشابہ آیتوں کی ہوتی ہے، ان دلیل کی حیثیت مکڑی کے اس جالے کی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ کمزور، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ان کی دلیلیں ہوتی ہیں جو اپنے بدعت کو ثابت کرنے کے لیے وہ لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے، اتنی بات جان لینے کے بعد انسانی زندگی کے اوپر بدعات کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، یہی عنوان ہے۔ اس عنوان کو ہم جستہ جستہ آپ کے سامنے دیے گئے وقت میں
کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر ایک بدعتی کی زندگی میں بدعت کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے، ناقابل قبول کر دیتا ہے۔ دلیل دیکھیے، مسلم کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے، کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے، ما لیس منہ، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، اس کا وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، اس کا وہ عمل ناقابل قبول ہے۔ بدعتی کے زندگی میں بدعت کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا اثر ایک بدعتی کی زندگی میں بدعت کے نتیجے میں یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو رد کر دیتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ مولانا حدیث کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا، جو بدعت ایجاد کرے، ہم نے تو بدعت ایجاد نہیں کی ہے، کسی اور نے کی ہوگی، ہم اس کے بدعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو میرا عمل کیوں مردود ہوگا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ میرا عمل کیوں مردود ہوگا؟ کسی نے بدعت ایجاد کی ہے، ہم عمل کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث، جو بدعت ایجاد کرے اس کا عمل مردود ہوگا۔ قربان جائیے جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ہماری دین میں کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر کتاب و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے تو اس کا وہ عمل مردود ہے، چاہے بدعت اس نے ایجاد کی ہو یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ بدعت کے اوپر وہ عمل کر رہا ہو، دونوں صورتوں میں اس کا عمل کیا ہے؟ مردود ہے، اس کا عمل ناقابل قبول ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بدعت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین بدعتی کے وہ اعمال جو موافق سنت ہیں، یعنی سنت کے مطابق ہیں، ان اعمال کو بھی رد کر دیتا ہے۔ یعنی ایک بدعتی ایسا نہیں ہوتا کہ پوری زندگی میں صرف بدعت ہی کرتا ہے، کچھ ایسے اعمال بھی وہ کرتا ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا، لیکن اللہ تعالی بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا وہ عمل جو سنت کے مطابق ہے اس کو بھی رد کر دیتا ہے، اس کو بھی ناقابل قبول کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے، من آوا فیہ محدثا، جو بھی کوئی شخص کسی بدعتی کو مدینے میں پناہ دے، او احدث فیہ، یا وہاں کوئی بدعت ایجاد کرے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بدعتی پر، بدعت ایجاد کرنے والے پر، بدعت کی حمایت کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پورے دنیا والوں کی لعنت ہو۔ فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اور اس کے بعد فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نہ فرض نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ ایسے شخص کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے۔ کہا بدعت کے نتیجے میں یا بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کے فرض اور اس کے نفل نماز یہ دونوں کے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ رد کر دیے جاتے ہیں، ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، یعنی بدعت کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلا اثر ایک بدعتی کی زندگی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا اثر دیکھیے اس بدعتی کے زندگی کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ جس نے دنیا کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی یا ایک بدعت کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، قیامت تک اس کے اس بدعت کے اوپر جتنے سارے لوگ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین اس پہلے شخص کو اس کا گناہ دے گا جس نے دنیا کے اندر بدعت ایجاد کی تھی۔
یہ کتنا برا اثر ہے، غور کیجیے. دلیل اس کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. قرآن مجید سورہ نحل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ان مکہ والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس بابت تمہارا کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو اس کتاب کے متعلق؟ تو وہ کہتے تھے اساطیر اولین ہے. اساطیر اولین مانے اگلے لوگوں کی قصے اور کہانی کی کتاب ہے، ناول ہے. قرآن کو کہتے تھے ناول ہے، قصے کی کتاب ہے، کہانی کی کتاب ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ظالم بدبختوں نے قرآن مجید کو داستان پارینہ کہہ کے، قصے اور کہانی کی کتاب کہہ کے وہ ظلم کیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن مجید کو برا بھلا کہے گا تو اللہ رب العالمین مکہ والوں کو اتنا گناہ دے گا جتنا گناہ اس قرآن کو برا بھلا کہنے والے کو ابھی ملے گا. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایسا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں کا پورا بوجھ قیامت کے دن اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور صرف اپنا بوجھ نہیں کہا وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، بغیر ہدایت ربانی کے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، ان تمام لوگوں کے گمراہی کے برابر اللہ رب العالمین ان کو گناہ دے گا. غور کیجئے، معاشرے میں، سماج میں آدمی بڑا بننے کے لیے کچھ باتیں رائج کر دیتا ہے، کچھ فتوے دے دیتا ہے، کچھ ٹولی اپنی بنا لیتا ہے، چند لوگوں کو بلا کر کے ان کو سکھا کر کے بتا دیتا ہے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ اس جماعت میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، جبکہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نہ تو کتاب اللہ کی، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. ایسا کرنے والا شخص اس کے اس بہکاوے کے اوپر آ کر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کریں گے، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو گناہ دے گا جس نے یہ غلط بات معاشرے میں سب سے پہلے ایجاد کی تھی. اس کی ایک اور دلیل سنیے، مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقتل نفس ظلما الا صنع له ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل. دنیا میں جو بھی کوئی شخص مظلومانہ طریقے پر قتل کر دیا جائے گا تو اس کے قتل کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھینٹا حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابل کے گردن پر بھی پڑے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ دنیا میں ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ سب سے پہلے اسی نے ایجاد کیا تھا. تو جتنا گناہ قاتل کو ہوگا اتنے ہی گناہ قابل کو ہوگا، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے اس روئے زمین کے اوپر ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ ایجاد کیا تھا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعلیہ، اور اس کے بعد کہا ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ مثلها ومثل من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا او کما قال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شیئا. کہا جو بھی کوئی شخص دین اسلام میں کوئی غلط بات پیدا کرے گا تو اس کے اس غلط بات کے اوپر عمل کرنے کا جتنے سارے لوگ عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے عمل کے برابر اللہ رب العالمین اس شخص کو گناہ دے گا جس نے دنیا میں سب سے پہلے وہ غلط بات ایجاد کی تھی. چین بزنس ہے، جب تک وہ بدعت زندہ ہے تب تک اللہ رب العالمین اس پہلے شخص کو گناہ دے گا. اور یہاں ایک بات اور دیکھیے، بدعتی کے زندگی میں بدعت کے برے اثرات
سب سے پہلا اثر تو یہ ہوا کہ اس کے سارے اعمال رد ہو گئے. دوسرا اثر اس کے اوپر یہ پڑا کہ قیامت تک وہ مر بھی گیا ہے تب بھی قیامت تک اس کے بدعت پر جتنے سارے لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو اتنا گناہ اس کے کھاتے میں لکھتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد تیسرا برا اثر اس بدعتی کے زندگی کے اوپر یہ ہوتا ہے، یا جو بھی کوئی شخص بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایک بدعتی کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. غور کیجئے گا، کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ پسندیدہ ہے. وہ یہ زیادہ پسند کرتا ہے کہ کوئی آدمی کیوں اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور بدعت ابلیس کو سب سے زیادہ کیوں پسند ہے. اب غور کیجئے گا، اگر ایک مسلمان ہے آدمی اور گنہگار ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مسلمان ہے، مومن ہے، ایماندار ہے، تو چوری کو چوری سمجھ کر انجام دے گا، کبھی نہیں کہے گا کہ چوری حلال ہے. اگر شرابی بھی ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے کہ کیا کر رہے ہو بھائی غلط کر رہے ہیں، اس کو احساس ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم جرم کر رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، چھوڑ دیں گے، توبہ کریں گے، یہ کہے گا وہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہے وہ کرے. لیکن ایک بدعتی اس کے مقابلے میں دیکھیے، وہ سینہ ٹھوک کر کے بدعت کرتا ہے، ڈھول بجا کر کے بدعت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تقرب اللہ کا ذریعہ ہے. اس کو پہلے یہ تو پتا چلے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ غلط ہے، تب نہ وہ توبہ کرے گا. وہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کا یہی ذریعہ ہے. تو جب وہ اپنے عمل کو برا جانتا ہی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق اس کو کیسے ہوگی. اور اسی طرح سے علماء نے لکھا ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ رب العالمین بدعتی کے چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے. چاہے جتنا گورا چٹا بدعتی کیوں نہ ہو، آپ اس کے چہرے پہ دیکھیے گا رونق نہیں ہے، نور نہیں ہے، چہرے پہ چمک نہیں ہوتی ہے. کہا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو زندگی گزارنے کے لیے کافی نہ سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ٹھینگا دکھائے. یہ ٹھینگا دکھانا ہی تو ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک وہ بدعت کر کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے. اگر دین مکمل ہو جاتی تو اس میں یہ چیزیں جو بعد میں پیدا کی گئی ان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر بعد میں کچھ چیزیں لا کر کے آپ ایڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو ادھورا چھوڑ دیا. اور اسی کو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، وہ واقعہ بہت بر وقت یاد آیا. کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے. کہا امام صاحب میں عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہوں، کہاں سے احرام باندھوں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ذی الحلیفہ سے احرام باندھو، حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا وہیں سے جاؤ باندھو. اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں. آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا لا تفعل، مت کرو، ایسا مت کرو. اس نے سوال کرنے والے نے اپنی گفتگو میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ کہا کہ امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی سے اور قبر رسول کے درمیان سے احرام باندھ کر کے جاؤں، آپ کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، فإنی اخاف علیک الفتنہ، میں تمہارے اوپر فتنے کا خوف کھاتا ہوں. کوئی سادہ سیدھا آدمی ہوگا، اللہ اکبر، امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر امام مالک کے سامنے کہنے لگا ایھا الامام ایو فتنۃ فی ھذا، اس میں فتنے کی کیا بات ہے؟ انما ہی امیال نزیدھا، چند میل کی دوری ہے وہی تو میں زیادہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 میل بعد ذی الحلیفہ سے احرام باندھو، اب میں چاہتا ہوں کہ 6 میل
پہلے سے احرام باندھ لوں. اس میں فتنے کی بات آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں اس میں کیا ہے، کیا حرج ہے؟ بچے کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، فلاں کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، سماج کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، حرج کی کیا بات ہے؟ مولوی صاحب بنا کے کھا لے رہے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ یہ تقسیم کر دے رہے ہیں، شربت بنا کے بانٹ دے رہے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ قرآن پڑھ لے رہے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ ایکسٹرا اتنا نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ حرج کی بات ہے. اور کیا حرج کی بات ہے؟ دیکھیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا تھا کہ کار خیر ذی الحلیفہ سے شروع ہوتا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کار خیر مدینہ سے شروع ہوتا ہے. گویا تم وہ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو جس فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. تم یہ چاہ رہے ہو. اب اگر کہا جائے کسی کو کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، اس عمل کو کیوں انجام دے رہے ہو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو کیا ہوا، نیکی کا کام ہے ہم کر لے رہے ہیں. شیطان دونوں راستے سے آتا ہے. جس کے پاس دیکھتا ہے خیر کا جذبہ ہے تو اس کو خیر کے راستے سے آتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا کام جتنا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اگر اتنا کرو گے تو تمہارے لیے کافی نہیں ہے. 3 لوگ آئے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے. تو ام المومنین نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور کبھی نہیں بھی رکھتے ہیں، افطار سے بھی ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں مسلم کی روایت کہ انہم تقالوہا، گویا کہ ان لوگوں نے، کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو قلیل جانا، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا. کہا کیا کہا؟ کہ ان اللہ قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو ان کے لیے تو اتنا عمل چلے گا. ٹھیک ہے. اما انا، ان میں سے ایک نے کہا اصوم ولا افطر ابدا، روزہ رکھوں گا کبھی بھی افطار نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ انا لا اتزوج النساء، عورتوں سے میں شادی کروں گا ہی نہیں. اور تیسرے نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جنگل میں بیٹھ جاؤں گا اور وہیں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کرتے رہوں گا، دنیا سے مجھ کو کوئی مطلب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان تینوں لوگوں کا حال معلوم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا اور آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی لوگ ہو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو. مجھے دیکھو، قسم اللہ کی اس روئے زمین میں اللہ کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور اپنے ازواج کے، اپنے بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں. یاد رکھو جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرنے والا ہوگا فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا. پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ کر کے دوسرے کسی کے طریقے کو اپنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ٹھیکا دکھانا ہے. اب جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کا انکار کرے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنین کے لیے. جو جتنا لگاؤ جس کا ہوگا، جتنا چمٹاؤ ہوگا کتاب و سنت سے، اس بندے مومن کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا کرے گا. لیکن ایک آدمی کتاب و سنت کو پشے پشت ڈالتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو یہ کہتا ہے کہ آپ کا شریعت مکمل نہیں ہے، تو کیا اللہ رب العالمین اس کو ذلیل و رسوا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ایک بدعتی کی زندگی میں یہ تو دنیا کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں، قیامت کے دن کیا اثر مرتب ہوتا ہے دیکھیے.
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، کہا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے افراد کو حوض کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ جام پینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا نام بھی ان خوش نصیب لوگوں کے رجسٹر میں لکھ لے جن کو کل حوض کوثر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیراب کریں گے۔ لمبی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں حوض کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا۔ لِيَحْتَلِيَنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، میرے امت کے کچھ لوگ حوض کے سامنے منڈلا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور میں انہیں دیکھوں گا اور فرشتے ان کو دھکا دے رہے ہوں گے، ان کو بھگا رہے ہوں گے حوض سے۔ جب میں ان کو یہ دیکھوں گا، ان کی بے کسی کو دیکھوں گا، تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی یک اخوانی اخوانی، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، ان کو آنے دو، ان کو آنے دو۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کچھ نئی باتیں ایجاد کی تھی، کیا ادھم مچایا تھا آپ کے دین کے اندر۔ آپ کی کامل اور مکمل اور نافع اور انفع شریعت کو چھوڑ کر کے اس نے اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ شریعت کے اوپر عمل کرنا کافی جانا، اور انہوں نے آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا کافی نہیں سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر و بدل، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ، تم میرے حوض کوثر سے پینے کے مستحق نہیں ہو۔ دھتکار دیے جائیں گے، یہ بدعتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھگا دیے جائیں گے اور ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سنت سے امت کے اندر اتفاق ہوتا ہے۔ 5 سے 7 منٹ باقی ہے، اسی میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور بدعت سے امت کے اندر افتراق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ جب تک امت کتاب و سنت کے اس سے چمٹی رہی تب تک امت کے اندر اتفاق رہا۔ پہلا فرقہ ان بدعتیوں کا پیدا ہوا خوارج، شیخ جن کا تذکرہ کر رہے تھے، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور پھر انہی خوارج کے کوکھ سے جنم لیا قدریہ نے، مرجیہ نے، معتزلہ نے، اور انہوں نے اہل سنت کے خلاف تلواریں سونت لی اور اہل سنت کو اور ان کے علماء کو پکڑ کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈلوا دیا۔ تاریخ گواہ ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کن لوگوں کے کہنے پر بادشاہ نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا تھا۔ آج بھی اس لیے یہ دیکھیے گا، یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فتنہ کسی سماج میں کسی معاشرے میں آتا ہے تو اس فتنے کو سب سے پہلے سمجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ علماء سے امت کو دور کر دیا جائے۔ جو صحیح علماء ہیں، صحیح العقیدہ کتاب و سنت کے جاننے والے علماء ہیں، ان سے ان کو دور کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تاکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز ختم ہو جائے۔ لہذا شیخ نے بھی تذکرہ کیا، کہا جاتا ہے کہ ہم ہی لوگ ہیں جو ہیں سب کچھ سمجھنے والے، اگرچہ عربی کی ایک عبارت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے یا پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے، اس کے لیے بھی وہ کسی عالم کے محتاج ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ ان کا مطلب اس عالم سے نکلتا ہے اس سے لا رہے ہیں، اور جس دن اس عالم سے مطلب نکلنا بند ہو جائے گا اس دن اس عالم کو بھی کہہ دیں گے کہ اس کو بھی کچھ نہیں آتا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز پڑھائی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ظہر کی نماز تھی، بہرحال جو بھی نماز ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر ہمارے جانب اپنا چہرہ کر کے پلٹتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں، عرباض ابن ساریہ کہتے ہیں کہ ہمارے جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کیا۔ فوعدنا
موعظۃ بلیغۃ، بڑا بلیغ خطبہ دیا، ایسا خطبہ دیا کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی۔ صحابہ میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے، کچھ وصیت کیجئے، کچھ نصیحت کیجئے، آپ الوداعی خطبہ ہے، آپ کا آخری خطبہ لگ رہا ہے آپ کا، کچھ نصیحت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت کی دیکھیے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہا اوصیکم بتقوی اللہ، اس کو اپنے گرہ سے باندھ لیجئے، اس وصیت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیا تھا، کہا اوصیکم بتقوی اللہ۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا کہا والسمع والطاعہ وان کان امیرا حبشیا، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سم و طاعت کرنا، اس کی بات ماننا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہتھ کنڈا ہوتا ہے، ہمارا کوئی امیر نہیں ہے، کس بات کی امارت، کیسی امارت، فلاں تو ویسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ سب خوارج کے نظریات ہیں اور ان کا طریقہ کار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھیے، آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور دوسرے نمبر پہ کہا والسمع والطاعہ، اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سم و طاعت کرنا، اگرچہ وہ کتنا کمتر انسان کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ کہا کیوں کرنا سم و طاعت؟ کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي، اس لیے کہ جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا، جیسا کہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکیں کہ یہ متفق علیہ، ہر مسئلہ مختلف فی بن گیا۔ دین کے اندر جو دھما چوکری مچائی گئی، اس کے نتیجے میں، ضعیف احادیث کے نتیجے میں، کچھ غیروں کے ستم ظریفی کے نتیجے میں، کچھ اپنوں کی تساہلی کے نتیجے میں معاملہ یہ ہوا کہ اختلافی مسائل کا انبار کھڑا ہو گیا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لیکن اختلاف امت کے اس سنگین دور میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے، جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، ضلالت و گمراہی کے گھٹ سے نکل سکتے ہیں، نبی نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها، لازم پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو اپنے دانت سے پکڑ لینا۔ وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا، کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات، محدثات، یہ سب کے سب بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے اس جو وقت کی کمی میں ہم نے جہاں تہاں سے اپنی تقریر کو چھانٹا اور کاٹا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سجی سجائی بات ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکے ہوں، لیکن پیغام جو تھا وہ پیغام یہی تھا کہ کتاب و سنت کے اوپر مضبوطی سے جم جائیے، اور کتاب و سنت کا علم علماء سے زانو تلمس تہ کر کے، علماء کے سامنے بیٹھ کر کے، علماء کی مجلسوں کو لازم پکڑ کر کے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے, ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.